پیارے بچوں، آئیے سنتے ہیں کہانی جادو کی ہنڈیا۔ کسی گاؤں میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک لڑکا تھا۔ وہ بیچارے بہت غریب تھے۔ لے دے کے ان کے پاس بس ایک گائے تھی، وہ بھی بہت کم دودھ دیتی تھی۔ دونوں ماں بیٹے بنیے سے ادھار لے کر گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن بنیا عورت کے پاس آیا اور بولا، کل شام تک میرے سارے پیسے مجھے دے دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیچاری عورت کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ وہ بنیے کا قرض کیسے ادا کرتی؟ اس نے بیٹے سے کہا کہ منڈی جا کر گائیں بیچ آؤ، اس سے جو بھی پیسے ملیں گے وہ بنیے کو دے دیں گے۔ لڑکا منڈی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا ملا۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک ہنڈیا تھی۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، میاں کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے بوڑھے کو ساری بات بتا دی۔ بوڑھے نے کہا، پریشان مت ہو، تم مجھے اپنی گائیں دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ ہنڈیاں دے دیتا ہوں۔ لیکن میری ماں کو تو پیسے چاہیے، اس کو بنیے کا قرض ادا کرنا ہے، لڑکے نے کہا۔ بوڑھے نے کہا، یہ ہنڈیاں بڑی کام کی ہیں، اسے آگ پر رکھنا، پھر جو مانگو گے یہ تمہیں دے دیں گی۔ لڑکے نے اسے گائیں دے دی اور خود ہنڈیاں لے کر گھر آ گیا۔ ماں نے سارا قصہ سنا تو وہ بہت ناراض ہوئی۔ بولی، تو بھی کتنا بے وقوف ہے، اس بھدی کالی ہنڈیاں کے بدلے تو اس بڈھے کو گائیں دے آیا۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو خوب مارا، لیکن لڑکے کو بوڑھے کی بات کا اعتبار تھا۔ اس نے ہنڈیا کو چولہے پر رکھا۔ جیسے ہی آگ ہنڈیا کے پیندے سے لگی، اس نے بولنا شروع کر دیا، میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ میں بنیے کے باورچی خانے میں جا رہی ہوں، اور یہ کہہ کر ہنڈیاں غائب ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ہنڈیا پھر آگ پر رکھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ خالی نہیں تھی، اس میں مزیدار پلاؤ بھرا ہوا تھا۔ ماں اور بیٹے نے پلیٹیں بھر بھر کر پلاؤ کھایا اور پھر آرام سے لیٹ گئے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد ماں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا کہ آج کا کھانا تو ہنڈیا نے دے دیا، کل کا کیا بنے گا؟ یہ سن کر ہنڈیا بولی، میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ بنیے کے باورچی خانے میں، یہ کہہ کر وہ پھر غائب ہو گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئے تو اس میں گوشت، ترکاری اور پھل بھرے ہوئے تھے۔ دونوں ماں بیٹوں نے تمام چیزیں نکال کر الماری میں رکھ دی، لیکن کچھ دیر بعد ماں نے پھر سے بڑبڑانا شروع کر دیا، چلو خیر، اس ہنڈیا نے ہمیں ایک ہفتے کے لیے تو کھانا دے دیا ہے، لیکن ہم بنیے کا قرض کیسے ادا کریں گے؟ یہ سن کر لڑکے نے ہنڈیاں چولہے پر رکھ دی۔ ہنڈیا کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ بولی، میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ بنیے کی تجوری میں، اور وہ غائب ہو گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئے تو اس میں ڈھیروں روپے بھرے ہوئے تھے۔ لڑکا اور اس کی ماں روپے گننے لگے۔ اتنے میں آتش دانی کی چمنی میں سے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ یہ آواز بنیے کی آواز تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ، میں مرا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب ہنڈیا بنیے کی تجوری میں گھسی تو بنیے نے اس کو پیسے چراتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب ہنڈیا کھڑکی میں سے اڑ کر آنے لگی تو بنیے نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا اور ہنڈیا کے ساتھ اڑتا ہوا عورت کے گھر تک آ گیا۔ ہنڈیا آتش دان کی چمنی میں سے نکل کر گھر کے اندر چلی گئی، لیکن بنیا چونکہ بہت موٹا تھا، وہ چمنی میں پھنس کر رہ گیا۔ لڑکے نے بنیے کو چمنی میں پھنسا ہوا دیکھا تو اس نے آتش دان میں اور لکڑیاں ڈال دی۔ دھوئیں سے بنیے کا دم گھٹنے لگا۔ اسے چیخنا شروع کر دیا، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میں تمہارا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ عورت بنیے کی مدد کے لیے بھاگی، مگر لڑکے نے روکتے ہوئے کہا، ماں اسے مت نکالو۔ بنیے نے پھر سے فریاد کی، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میں تمہارا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں، بلکہ اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا۔
اور اپنی ساری دولت تمہیں دے دوں گا۔ یہ سن کر لڑکا اوپر چڑھا اور بنیے کو چمنی میں سے گھسیٹ کر باہر نکال لایا۔ ایک ہفتے بعد بنیے نے اپنی بیٹی کی شادی اس عورت کے لڑکے سے کر دی اور اس نے اپنی ساری دولت لڑکی کو جہیز میں دے دی تھی۔ لیکن اس ہنڈیا کا کیا ہوا؟ ہنڈیا نے شادی کے دن تو بڑے اچھے اچھے کھانے پکائے اور پھر غائب ہو گئی۔